لیکن فیل بھی کرنا چاہیے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی فیلنگ بھی آنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا مومنوں کی مائیں، کسی ایک شخص کی ماں جب وہ اپنے بارے میں کہتا ہے میری ماں، تو یقیناً اس کو بہت سکون ملتا ہے. اور جب مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے پھر دل کو کتنی تسلی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رمضان المقدس کی برکات آپ کو عطا فرمائے، اور فہم دین کورس میں ہمارے ساتھ آپ جو تعاون کر رہے ہیں، ہمارا حق کا پیغام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سامنے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ آپ اس آیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اب یہ بات کہنے میں تو فیل بھی کرنا چاہیے، کہنے میں تو بہت خوبصورت ہے لیکن فیل بھی کرنا چاہیے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی فیلنگ بھی آنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا مومنوں کی مائیں، کسی ایک شخص کی ماں جب وہ اپنے بارے میں کہتا ہے میری ماں، تو یقیناً اس کو بہت سکون ملتا ہے. اور جب مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے پھر دل کو کتنی تسلی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات ہیں جو سورہ احزاب کے اندر، سب سے پہلے آپ ان کا ترجمہ سنیں، پھر میں آتا ہوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی طرف. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی، اپنی ازواج کو کہہ دو کہ اگر یہ دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتی ہیں اور اس کی زینت کا، تو پس وہ آ جائیں، تو آپ انہیں کہیں کہ آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں اور پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک عورتیں ہوں گی، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں، مَن یأت مِنکُنَّ بِفَاحِشَۃٍ، تم میں سے جو کوئی برائی کرے واضح طور پر، یضاعف لها العذاب، اس کے لیے عذاب دگنا ہے باقیوں کی نسبت، کیونکہ وہ نبی کی بیویاں ہیں اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے. وَمَن یقنت مِنکُنَّ لِلَّهِ، اور جو تم میں سے فرما بردار ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اور وہ نیک عمل کرے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیونکہ تمہارا مقام بلند ہے، تمہارا مرتبہ بلند ہے کہ تم مومنوں کی مائیں ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ہو. میرے بھائیوں، یہ میں نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اب آئیں ذرا ان کا شان نزول دیکھتے ہیں. شان نزول کیا ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، اور تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 150 ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں جلوہ گر تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق ملنے کے لیے آئے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے، لیکن وہ بیٹھ گئے، انہیں اجازت نہ ملی اندر جانے کی. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اجازت دی. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بلایا اور حضرت عمر فاروق کو بھی بلایا، اور وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، اور سرکار کے ازواج مطہرات سرکار کے سامنے، اس وقت 9 ازواج مطہرات تھی جو سامنے بیٹھی تھی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں، تو میں نے سوچا کوئی ایسی بات کروں جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کہتے ہیں کہ بات تو مجھے نہ ملی، لیکن سرکار نے خود ہی مجھ سے سوال کر لیا کہ اے عمر، اگر ابن زید جو تیری بیوی ہے اگر تجھ سے سوال کرے اور تیرے پاس وہ چیز نہ ہو جو وہ تجھ سے سوال کرے،
تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے ماروں گا۔ اب اس بات پہ پھر سرکار مسکرا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ کا جو پلان اور منصوبہ بنایا تھا وہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے عمر، اے ابو بکر، یہ جو میری ازواج ہیں یہ مجھ سے بار بار مطالبہ کر رہی ہیں، گھر میں نفقے کا، گھر میں خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں یار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے ہیں سرکار سے۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو مارے، حضرت عمر اس لیے اٹھے کہ حضرت حفصہ کو ماریں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے یہ قرآن کی آیتیں اس وقت نازل فرمائی کہ دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو لے لو، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر آخرت کے لیے تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی رکھو اور اللہ کو بھی راضی رکھو۔ بہرحال اسی جگہ پہ اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت۔ ایک دوسری روایت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات فرمائی کہ عائشہ تم سے ایک بات کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہیں کہ عائشہ یہ دیکھو رب نے تجھے اختیار دیا ہے، اگر میرے پاس نہیں رہنا چاہتی ہو تو مال لے لو، دولت لے لو، زینت لے لو، چلی جاؤ، اور اگر تم نے رہنا ہے تو پھر آخرت کے لیے تو پھر پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ جلدی نہیں ہے، اپنے گھر چلی جاؤ، جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے مشورہ کرو، جا کے اپنی والدہ سے مشورہ کرو اور ان سے پوچھو کہ آپ اگر یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں کو مال دے دیتا ہوں، زینت دے دیتا ہوں دنیا کی، وہ لے کے چلی جاؤ۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی مشورہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ بلکہ انی ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، میں نے اللہ کو اختیار کر لیا، اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا، اور میں نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے میرے مصطفیٰ کریم پھر مسکرائے حضرت عائشہ صدیقہ کے اس جواب پر، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے باقی ازواج کو بلایا جو کہ 8 تھیں، ان سے بھی یہی پوچھا کہ عائشہ صدیقہ نے یہ جواب دیا ہے، تمہارا کیا جواب ہے؟ تو ان سب نے کہا ہمارا بھی وہی جواب ہے جو جواب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فضیلت کی مالک ہیں۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں جو ابواب المناقب ہے، ابواب المناقب کے اندر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائش، عائشہ نام تھا تو عائش بڑی محبت اور پیار سے بلایا، اے عائش ہذا جبریل، یہ میرے پاس جبریل آئے ہوئے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ انہیں بھی میرا سلام کہہ دیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان ہے آپ کی، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ آپ کو نظر آتی ہیں، کہ اب سلام کہنے کے لیے جبریل آئے ہیں لیکن وہ مجھے سلام کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ۔ یاد رکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کنٹروورسی پیدا کی جاتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ کا وہ جنگ والا معاملہ ہے، جمل والا، اس کو لے کر معاذ اللہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جنتی لوگوں کا کیا انداز ہونا چاہیے یہی بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمار، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضرت عمار نے خطاب فرمایا اور فرمایا انی لعالم انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، میں جانتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی زوجہ ہیں۔ حضرت عمار وہ ہیں کہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عمار کے والے سے باقی تو حدیثیں بیان کرتے ہو، یہ بھی بیان کرو نا کہ ان کا انداز کیا تھا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے کہ ایک طرف حضرت علی ہیں، دوسری طرف عائشہ صدیقہ ہیں، ان کی شان مسلم ہے، ان کا مقام مسلم ہے، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی آنر وہ مسلم ہے کہ اللہ پاک نے انہیں مصطفیٰ کی زوجہ بنایا ہے، لیکن دوسری طرف خلیفہ راشد ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ آزمائش تھی اور آج تک مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، لیکن ادب کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ ادھر سے دیکھیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دین کا تہائی حصہ میری عائشہ کے پاس ہے، دین بھی سکھایا، وہ عالمہ، وہ مبلغہ، وہ بہت بڑی فقیہہ اور بہت بڑی محدثہ، اور مومنوں کی وہ سچی ماں کہ جنہوں نے مومنوں کو دین سکھایا، اور آج تک ان کی روایات ہم پڑھ رہے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، ساری سیاستہ کے اندر بری پڑی ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایات. تو دین کا بہت بڑا حصہ حضرت ام عائشہ صدیقہ سے ہمیں ملا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضائل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماننے کی اور ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.